الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب کا قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا افتطمعون اطمینان سے۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، موسیٰ پاک کے حواریوں نے آپ کی قدم قدم پر بے قدری کی، بے ادبی کی، تذلیل کی اور آپ کے کلام سے انحراف کیا اور آپ کو بہت زیادہ مایوس کیا، تو اس سے آگے جہاں تک ہمارا کلام پہنچ چکا ہے، پچھلے دروس کے اندر جو سن چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اسی کلام کو آگے چلاتے ہیں۔ افتطمعون، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر اطمینان رکھتے ہو ان یؤمن لکم، کہ وہ اب ایمان لائیں گے، کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سب کچھ سننے کے بعد، اللہ کے معجزے بھی دیکھے، پیارے موسیٰ کی دعائیں بھی دیکھی، سب کچھ دیکھنے کے بعد جب ایک دفعہ دل مردہ ہو گیا تو اب کیا ان پر توقع رکھنی کہ افتطمعون، ان پر کیا اطمینان کرنا کہ یہ ان یؤمن لکم، کہ یہ اب ایمان لائیں گے۔ وقد، اور البتہ تحقیق، کان فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ضرور ہے۔ یہ فریق جو ہے نا، یہ ہم اکثر اردو زبان میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جب دو گروہوں کے درمیان یا دو اشخاص کے درمیان جب تنازع ہوتا ہے، تو یہ وکالت کے اندر آپ دیکھ لیں یا کورٹ کچہریوں کے اندر دیکھ لیں، تو وہ جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فریق اول اپنا بیان دے، فریق دوم اپنا بیان دے۔ فریق بمانا گروہ ہوتا ہے۔ یہ آج اس درس سے اس لفظ کا بھی ہمیں سمجھ لے کہ فریق بمانا گروہ ہوتا ہے۔ وقد کان فریق منہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے حواری ہیں نا، ان پر اب یہ اطمینان نہ رکھا جائے کہ یہ ایمان لائیں گے یا یہ آپ کی قدر کریں گے۔ یسمعون، یہ سامعہ سے ہے کہ سماعت کرتے ہیں، یسمعون، کہ ان میں سے کچھ ہیں جو سماعت کرتے ہیں۔ کیا سماعت کرتے ہیں؟ کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سماعت کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ سما کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان پر توقع نہ رکھی جائے کہ یہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ رب کلام کر رہا ہے پیارے موسیٰ سے، اور پھر ارشاد فرما رہا ہے رب ذوالجلال کہ ان میں سے فریق ہے، ایک گروہ ضرور ہے جو یسمعون کلام اللہ، سنتے ہیں اللہ کے کلام، ثم پھر کیا کرتے ہیں؟ یحرفونہ، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اب تحریف کیا ہوتا ہے؟ تحریف کہتے ہیں کہ کسی لفظ کو، کسی جملے کو، کسی کلام کو بدل دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تحریف کا معنی اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یحرفونہ ثم یحرف، پھر وہ تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو تبدیل کر دینا، جملے کو تبدیل کر دینا، یا اس کی غرض و غائب کو تبدیل کر دینا، یا اس کلام کے برعکس کوئی عمل کر دینا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے تعریف کر دی۔ مثال کے طور پر قرآن کا ایک آیت ہو، اس کا معنی مفاہیم کچھ بنتے ہوں، لیکن اس کے معنی مفاہیم کو تبدیل کر کے اگر بیان کیا جائے تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس نے تحریف قرآن کی، یعنی قرآن کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس پر حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو بتوں کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کریں گے۔ اب یہ جو گروہ ہے نا، جو بار بار کہتے ہیں شرک 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 شرک، یہ شرک کی آیات یہ جو بتوں کے ساتھ منسلک ہیں، یہ مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو یہ شرک کر رہے ہیں۔ اب جو بتوں کی آیات تھی ان کو معاذ اللہ اولیاء اللہ کے درباروں سے منسلک کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ تو شرک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بتوں کے لیے تھی، لیکن وہ بتوں
کو ظاہر نہیں کرتے وہاں پر. وہ وہاں پر اولیاء اللہ کے مزار کو ظاہر کر کے ایک عام فام، ایک نادان لوگ جو ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں دنیا دار، ان کا ایمان بگاڑ دیتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ سے متنفر کر دیتے ہیں. اور وہ خانقاہیں کہ جہاں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ابھرتی تھیں، ان سے متنفر کیا جاتا ہے. کیا ہے کہ تحریف قرآن کی جاتی ہے. رسول اللہ نے اس کی خبر دی ہوئی حدیث کے اندر موجود ہے کہ قرب قیامت لوگ کفر والی آیات اور بتوں والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، تو وہ یہ تحریف قرآن کہا جاتا ہے. جس طرح اکثر مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آیت مبارکہ لکھی ہوتی ہے سورہ جن کی آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ مفہوم کلام کی یہ جو مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی اور کو مت پکارو. اب کسی اور کو مت پکارو، اس سے مراد بت تھے کہ کسی اور کو مت پکارو، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کہ وہ جو منافقین تھے وہ اپنے جیب کے اندر، اپنے بغلوں کے اندر بتوں کو چھپا کر ساتھ لے آتے تھے. منافق تھے، پڑھتے ظاہری نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی توجہ اس بت کی طرف ہوتی تھی. تو اب یہ بتوں کی جو شان نزول تو یہ تھا کہ غیر اللہ کو ساتھ نہ پکارو. اب یہ مساجد کے اندر لگا کر تحریف قرآن کیا کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے، اب یہ تحریف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد میں صرف اللہ کو پکارو، لیکن اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. معاذ اللہ. اس سے بتوں اصل جو ذکر تھا اس سے مراد تو بت تھے، لیکن وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے بارے میں کہ مسجد میں صرف اللہ کی نماز پڑھو اور حضور کا میلاد مت مناؤ. یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر صرف نماز پڑھو، 11ویں شریف مت مناؤ. یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اولیاء اللہ کی بات مت کرو. تو اب یہ تحریف قرآن ہے. ضمناً تھوڑا سا میں نے آپ کا ذہن بنانے کے لیے اس کو بیان کر دیا، آگے اسی کو ہی بیان کریں گے انشاءاللہ. آج کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ. اب کلام اللہ سے مراد یہاں پر قرآن نہیں، یہاں پر تورات ہے، کیونکہ موسیٰ پاک کے دور میں تورات نازل تھی، تو وہ تورات کو سنتے ہیں. ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں. من بعد، اس کے بعد ما عقلوہ، کہ عقل ہے ان کو، سمجھ ہے کہ یہ ہم عقل رکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ حضور کی اس آیت، حضور کی اس حدیث کو سچا ہونا ہے کہ وہ اس میں تحریف کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ما عقلوہ، عقل بھی رکھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو آپ مسجد میں لگا رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم آپ ظاہر کر رہے ہیں غلط ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن اس پر اڑ جاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے نہیں ہٹتے. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب پیارے موسیٰ کی قوم نے پہلا ضد یہ کی کہ ہم تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیارے موسیٰ نے پیچھے دروس کے اندر گزر چکا ہے، پیارے موسیٰ نے ان کو غسل کرایا، ان کو صاف کپڑے پہنائے، ان کو نوافل پڑھوائے، ان کو روزے رکھوائے، نوافل کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ ظاہری جسم پاک کرایا اور روزے رکھوا کر باطنی صفائی کی. اس کے بعد کوہ طور پر لے کر گئے. جب تجلی پڑی تو سارے کے سارے برداشت بھی نہ کر سکے، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے رہنما کی بات نہ مانی، اپنی ضد پڑا رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھ نہ سکے تو اب ہمیں آواز تو سنوا دو. تو پھر پیارے موسیٰ لے گئے. جب وہاں پر لے گئے پیارے موسیٰ نے کہا کہ سب سجدہ کرو. سب سجدے میں چلے گئے. اب جب سب سجدے میں چلے گئے تو ایک بادل امڈ آیا، نور کا بادل جو چاروں طرف کوہ طور کو گھیر لیا. اب رب ذوالجلال نے، اب سب لوگ سجدے میں ہیں، پیارے موسیٰ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور وہ اللہ کی آواز وہ سجدے میں پڑے جو موسیٰ پاک کے ماننے والے تھے وہ سن رہے تھے کہ موسیٰ پاک اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں. اس دورانیے میں جو گفتگو اللہ نے کی، اللہ نے جو حکم نازل فرمائے، سجدے میں پڑے ہوئے سب لوگوں نے سن لیا تھا. لیکن جب واپس آئے، اپنی قوم میں واپس آئے، تو پیارے موسیٰ نے کہا ہے کہ وہ حکم تو یاد ہے نا جو رب نے میری، جب میں رب سے عرض کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اللہ نے حکم جو دیے تھے وہ تم نے سن لیے تھے نا، اب اس پر عمل کرو. اب عمل چونکہ مشکل تھا تو انہوں نے کہا نہیں، رب نے ایسے نہیں، ایسے کہا تھا. وہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس میں تحریف کر دی. حرفونہ،
اپنے خیالات اس میں ڈال کر اور اللہ کے احکام کو بدل دیا، جو مشکل احکام تھے ان کو آسان کر دیا۔ چونکہ ہمارا ذہن نہیں مانتا تو ہم اس کو نہیں مانتے، چونکہ ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہوتا تو ہم نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یحرفون، پھر انہوں نے تحریف کر دی، اللہ کے حکموں کو اپنے کانوں سے سن کر وہ اس سے بدل گئے اور اس میں تحریف کر دی۔ جو مشکل کام تھے ان کو چھوڑ دیا، جو آسان تھے ان کو اپنا لیا، اپنی طبیعت کے مطابق اس پر چلے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، ثم یحرفونہ، کہ انہوں نے تحریف کر دی، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ ان کو عقل تھی، یاد تھا کہ اللہ نے تو کچھ اور کہا ہے، وہم یعلمون، اور اس پر وہ جانتے بھی تھے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب تورات نازل ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا دکھڑا ہے، کاش کاش حضور کی امت یہ سمجھ۔ تو تورات کے اندر سب سے زیادہ رسول اللہ کی شان بیان ہوئی تھی۔ اب چونکہ ان کی طبیعت یہ نہیں تھی کہ حضور کی شان بیان ہو اور حضور کا چرچا ہو، تو انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق رسول اللہ کی جو شان تھی اس کو تورات سے نکال لیا، یا اس کا جو مفہوم اور مضامین تھے اس کو تبدیل کر دیا۔ اور آج تک یہود یہی تو کرتے چلے آ رہے، دشمنان اسلام کیا کرتے چلے آ رہے کہ دین کے اندر وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کہ جو حضور کی شان میں آیات ہیں یا حدیث طیبات ہیں ان میں تحریفات پیدا کرتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر ہی ایسے گروہ ہیں کہ جن کو پیسے دے کر خرید لیا، جو ذاتی اعتبار سے مسلمان بھی ہیں، ذاتی اعتبار سے وہ عالم دین بھی ہیں، لیکن ان کی ایسی پرورش کر دی گئی یہود و نصارہ نے اور کفار نے، ان پر اتنا پیسہ لگایا کہ وہ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ رہے، اور ان کے دل میں رسول اللہ کا اتنا بغض ڈال دیا کہ جس طرح یحرفونہ، یہودی تورات سے رسول اللہ کی شان کو مٹاتے تھے، آج وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب صدیق اکبر، آپ نے انگوٹھے چومے ہیں حضور کے نام پر، ایک محبت کی ایک علامت ہے، جس طرح مجنو اب وہ دیوانہ ہے، عاشق ہے، اس نے کتے کے پاؤں چوم لیے۔ اب یہ ہر شخص کتے کے پاؤں چوم بھی نہیں سکتا، یہ ایک عاشق کا اپنے محبوب سے تعلق ہوتا ہے، اب یہ فطری طور پر ہوتا ہے، اس کو نہ روک سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک جذبات کے احساسات کی بات ہے۔ اب صدیق اکبر نے حضور کے نام کو چوم لیا محبت سے، یہ ایک محبت ہے۔ اب کوئی چومے یا نہ چومے کسی پر فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک حضور کے سچے عاشق کا انداز ہے، اس کو اگر کوئی کر لے تو اس کا نور مل سکتا ہے، حضور کی محبت مل سکتی ہے۔ لیکن وہی لوگ یحرفونہ، جو تعریف کرتے ہیں، یا تحریف کرنے والوں نے جو لوگ تیار کر رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، حضور کے نام پر انگوٹھے کیوں چومتے، نہ چومتے۔ یا کوئی حضور کی محبت میں صلاۃ و سلام پڑھے، یا رسول سلام علیکہ، تو سلام پیش کریں، درود پڑھیں، تو کہتے ہیں یہ طریقہ تو جائز بھی نہیں۔ اگر کوئی حضور کی محبت میں میلاد منائے تو وہ کہتے ہیں یہ میلاد کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح حضور کی شان کو گھٹانے اور کم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پیچھے یہودیوں کی وہ پیسہ ملتا ہے، گرانٹ، ان کی پرورش اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر بھی رسول اللہ کی شان کو ہر جگہ پر گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات آتی ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کی الفاظ ظاہریہ سے ثابت ہوتے ہوئے وہ ممبروں پر بیٹھ کے یحرفونہ تعریف کرتے ہیں، قرآن کی تحریف قرآن کرتے ہیں، الفاظ کو بدل کے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اور جب حضور کے عاشق، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب رسول اللہ عرش معلیٰ کی سیر کو گئے، پل بھر میں آپ نے جو کمالات، جو آپ کو اللہ نے شان عطا کر، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، یہ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو نعت سنا کرتے تھے، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش سے ہو آئے محمد۔ ہماری پرورش ایسی ہے، ہم نے اپنے گھرانے سے حضور کی یہ شان پڑھی ہے، لیکن اب مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری عقل نہیں مانتی، چونکہ رسول اللہ ہماری طرح عام انسان تھے اس لیے وہ ایک پل میں عرش پر گئے، یہ ہماری طبیعت نہیں مانتی۔
یحرفونہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں۔ تو یحرفونہ کے ایک معنی یہ بھی ہے، اور یحرفونہ یہ ایسا ہے، اس کو سمجھے یحرفونہ، آج ایک جملہ بھی سمجھ آ گیا تو بڑے مسائل جیسے حل ہو سکتے۔ یحرفونہ سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے ایسے لوگ خریدے یہودیوں نے کہ ان کا دن رات یہ کام تھا کہ وہ رسول اللہ کی محبت کو تورات سے نکالے اور اس پر محنت کرے۔ اسی طرح دور حاضر کے اندر ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ جو اپنی طبیعت کے مطابق پھر قرآن اور حدیث کو بیان کرتے رہے۔ آج میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور حاضر کے اندر اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ تفسیر کون سی پڑھی جائے، تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں۔ 70% اس دور میں جو ینگ جنریشن جس کی طرف متوجہ ہے وہ تفہیم القرآن ہے، مولانا مودودی کی۔ اب مولانا مودودی جو ہیں یہ عالم نہیں، یہ پروفیسر ہے، سرے سے یہ عالم نہیں، انہوں نے فنون بھی نہیں پڑھے، یہ پروفیسر تھے، پارٹ ٹائم یہ قرآن کا ترجمہ اور تفاسیر وغیرہ اس میں 2-3 گھنٹے محنت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے خود ہی تفسیر لکھی، اور تفسیر کے اندر اتنی غلطیاں تھیں کہ اس دور کے علماء نے ان کے ساتھ بار بار جرگے کیے، بار بار ان کو خبر دی کہ یہ جو آپ نے تفسیر لکھی ہے اس میں 20 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں غلطیاں ہیں، لیکن وہ ہم ماننے کے نہیں۔ بہت سی جگہ پر علماء نے ان سے غلطیاں ٹھیک کروائیں، اور یہاں تک کہ آل عمران کے اندر ایک آیت پر ان کا ترجمہ اگر معاذ اللہ میں ادھر بیان کر دوں تو یہ جو میرے سننے والے جو محبت والے ہیں یہ کل سے مجھے سننا بھی چھوڑ دیں، ایسے الفاظ تفسیر کے اندر مولانا مودودی نے لکھے ہوئے۔ آج ان کے ماننے والے ہم ان کے آگے دکھڑا روتے ہیں کہ ان کی یہ جو الفاظ ہیں تفسیر کے اندر یہ غلط ہیں، اس کو درست کیا جائے۔ مولانا مودودی تو چلے گئے دنیا سے، ان کو منع کرنے والے سمجھانے والے علماء بھی دنیا سے چلے گئے۔ خدا را حضور کی امت تک یہ غلط پیغام جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ ہم علماء دیوبند کے آگے دکھڑا رو رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہم ماننے کی نہیں، یحرفونہ، یہ تحریف ہو کر رہی ہے قرآن۔ تو مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک جگہ پر مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ کیا سورہ یوسف کے اندر، تو ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے جنگل میں، وہاں پر ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی، یہ آ گیا کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام ان کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ جس طرح آپ نے واقعہ سنا ہے، نہیں سنا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا جب یہاں تک اگر توفیق ملی تو وہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر تو ان کے کپڑے کے ساتھ خرگوش کا خون لگا کے کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گئے۔ تو جب ان کو لے کر جا رہے تھے، یہاں پر ہے ارسلہ معنا، یہ قرآن ہے 12واں پارہ ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 ہے، پارہ بھی 12 ہے اور آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر بھی 12 ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ کرے ہر میرا سننے والا دیکھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش۔ ارسلہ معنا، یوسف علیہ السلام کے بھائی یا حضرت یعقوب کہتے ہیں ارسلہ معنا، آپ ان کو ہمارے ساتھ ارسال فرمائی، کہتے ہیں نا خط ارسال ہوا، یعنی خط آیا، تو ارسلہ یہ اس سے ہے، ارسال سے۔ ارسلہ معنا، اے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیے۔ غدن یرتا، غدن یرتا کا اب معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں غدن یرتا کا معنی ہے کہ یوسف کو، پیارے یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ وہ میوے کھا سکے ہمارے ساتھ جنگل میں۔ غدن یرتا کا معنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میوے کھا، ویلعب، اور ہمارے ساتھ کھیل کود لے اور ذرا آب و ہوا کا سلسلہ ہے، ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے لے۔ اب غدن یرتا کے اندر مولانا مودودی نے ترجمہ کیا کیا کہ
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ یہ چر چگ لے۔ اللہ، اب چرتا کون ہے؟ جانور، اور چگتے کون ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں، اب مولانا مودودی نے یہ ترجمہ اس کا کیا کہ چر چگ لے۔ اب ہم ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر علماء دیوبند سے، کہ ہمارے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی کتنی بڑی توہین بن رہی ہے، خدا را اس تفسیر سے اس الفاظ کو نکالیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ مولانا مودودی ہمارے اکابرین میں سے ہیں اور ہمارے اماموں میں سے، انہوں نے جو لفظ کہہ دیا چاہے وہ جیسا بھی ہمیں قبول ہے، وہ آج بھی چر چگلے مانا پڑتے ہیں۔ اب ایک سادہ شخص ہے، ایک کالج یونیورسٹی یا ایک عام معاشرے سے تعلق رکھنے والا، جب وہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ بے ادبی کے اثرات پیدا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ان بے ادبیوں کی وجہ سے اثر کیا ہوا؟ مولانا مودودی جب یہ سب کچھ کر کے گئے، غلطیاں اور متعدد مقامات پر اگر ہم بیان کریں تو بیان نہیں ہو سکتا، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ مولانا مودودی کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے چونکہ مولانا مودودی کو پڑھا، پھر وہی انبیاء کی جو گستاخیاں تھیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان کی۔ اب مولانا مودودی سے وہ منتقل ہوئیں ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد کا آگے شاگرد کون بنا؟ انجینئر محمد علی مرزا، اس نے تو انتہا بھی کر دی۔ تو وہ بے ادبیاں ابھی تک امت کے اندر چلتی آ رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یحرفون، یہ وہ تحریف ہے جو بیان ہو رہی ہے، یہ وہ تحریف ہے کہ جس کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ من بعد ما عقلوہ، اس حتیٰ کہ وہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ الفاظ یہاں پر لانا درست نہیں ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کہ نہیں، ہم ماننے کے نہیں۔ تو یحرفونہ کا معنی یہ ہے۔ اور چونکہ یہ اثر استاد کا اثر شاگرد میں منتقل ہوتا ہے، مرشد کا اثر مرید میں منتقل ہوتا ہے، نبی کا اثر امت کے اندر منتقل ہوتا ہے، تو یہ اثرات جب پھیلتے ہیں تو یحرفونہ، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں ایک مدارس کی جو طلباء سنتے ہیں، میری دل کے اندر اور میرے دماغ کے اندر ان کے لیے بہت کچھ ایک محبت کی جذبات ہیں، ان کے لیے میں ایک یہاں پر یحرفونہ اس کے ضمن میں ایک کلام کرتا چلوں کہ جب شاگرد اس وقت تک استاد کو پہلے اس کو پرکھ لے۔ مثال کے طور پر اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تفسیر بیان کر رہے ہیں، اب ہمارے سننے والوں کو یہ چاہیے پہلے ہماری تحقیق کریں کہ کیا ہم عالم ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اگر عالم ہیں تو ہمارا استاد کون ہے؟ چونکہ جیسے ہمارے پیچھے استاد ہوں گے، جیسے مولانا مودودی کی اثرات ڈاکٹر اسرار احمد میں آئے، ڈاکٹر اسرار احمد کی گستاخیاں انجینئر کے اندر آئی، انجینئر کی گستاخیاں پھیلتی چلی جا رہی، تو اس طرح جہاں بھی تفسیر سنیں پہلے تحقیق یہ کریں یہ تفسیر بیان کرنے والا یہ خود بھی عالم ہے کہ نہیں۔ جب وہ اطمینان قلبی ہو جائے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اس کا استاد پیچھے کون ہے، پھر اس استاد کی تحقیق کرے کہ وہ کامل و اکمل ہے بھی کہ نہیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ جو استاد ہے جس سے یہ پڑھ کر آیا تفسیر، کیا اس استاد نے اس کو تفسیر بیان کرنے کی اجازت دی بھی ہے کہ نہیں دی، کیا یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ یہ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ چونکہ ہم نے اس سے قرآن بھی سیکھنا ہے، نبی کا فرمان بھی سیکھنا ہے، عقائد و نظریات بھی سیکھنے ہیں، کیا یہ جو سامنے بیٹھا ہوا استاد یہ خود بھی اعلیٰ نظریے کا مالک ہے بھی کہ نہیں، مستند عالم ہے کہ نہیں، اس کے عقائد و نظریات اس کے استاد کامل و اکمل ہیں کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک حکایت بیان کر دوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما ہیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہندوستان میں کسی نے بتایا کہ بابا فرید بہت اعلیٰ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، تو نظام الدین اولیاء اپنی جوانی کے عالم میں آئے بابا فرید کے پاس پڑھنے کے لیے۔ یہ طلباء کے لیے ایک خاص ضروری بات ہے نقطہ سمجھنے کے لیے کہ پہلے تحقیق ضروری ہے۔ تو نظام الدین جب آئے بابا فرید کی بارگاہ میں، پہلا دن جب آمنے سامنے استاد شاگرد بیٹھتے ہیں، تو بابا فرید گنج شکر نے جب کتاب کو کھولا تو وہ الفاظ بھی مٹے ہوئے تھے
اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک بھی 90 سے اوپر تھی، 100 کے قریب تھی، تو آپ کی نظر مبارک بھی کمزور ہو چکی تھی، تو آپ کتاب کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ الفاظ پڑھے نہیں جا رہے تھے۔ تو اب نظام الدین اولیاء کے جو شاگرد تھے، سبحان اللہ، استاد کیسے اور شاگرد کیسے، اللہ، اب یہاں پر نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت اور سامنے استاد بابا فرید گنج شکر جیسے استاد بیٹھے ہیں، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب نظام الدین اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ استاد ہے، اس کو تو عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی، اس کی تو نظر بھی کمزور ہے، اس کے پاس تو کتابیں بھی پرانی ہیں، یہ بابا تو بیکار ہے۔ اب یہ وسوسہ جب آیا نا نظام الدین اولیاء کے دل میں، تو فوراً بابا فرید، چونکہ اولیاء اللہ کو یہ طاقت ہے، مولانا روم نے اپنی کتاب مصنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ یہ جاسوس القلب ہوتے ہیں، یہ قلب کی جاسوسی کرتے ہیں۔ جیسے ہی وسوسہ نظام الدین کے دل میں ابھرا، بابا فرید نے کتاب بند کر دی اور نظام الدین اولیاء سے آنکھیں ملا کر یہ کہا کہ اے نظام الدین، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری نظر کام نہیں کر رہی اور ہم سے یہ الفاظ نہیں پڑھے جا رہے، اور یقیناً تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس چلا جاتا، ان کے پاس کتابیں بھی اعلیٰ ہیں اور وہ استاد بھی اعلیٰ ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں کہ تم میرے پاس بیٹھ کر، میری شاگردی میں بیٹھ کر بھی تم نے مجھ پر اعتراض کیا اور طنز کیا، تم نے مجھے بابا بیکار سمجھ لیا، تو جاؤ، اس سے پہلے بھی جو تم نے علم حاصل کیا وہ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں، اور جاؤ کل کائنات کے استادوں کے پاس بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس ادب نہیں ہے اس لیے تم دین نہیں سیکھ سکو گے۔ بابا فرید کے یہ الفاظ تھے، کہنے کی دیر تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کے سینے میں جتنا بھی علم تھا سب کا سب نکل گیا۔ نظام الدین اولیاء پریشان ہو گئے اور بے چینی اور بے قراری کی حالت میں مضطرب ہو گئے، اور پھر انہوں کو دوستوں نے سمجھایا کہ آپ نے استاد محترم کی بے ادبی کی، اگر آپ آ رہے تھے تو پہلے تحقیق کر کے آتے، جب آپ ایک دفعہ اعتبار کر کے بابا فرید کے پاس آ گئے تو پھر آپ نے شک کیوں کیا؟ تو اس لیے استاد کو بھی چن کر پھر اس کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے، اطمینان قلبی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے دین۔ تو پھر جب سب کچھ چلا گیا، لٹ گیا، تو نظام الدین اولیاء بابا فرید کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگی، پاؤں چوم کر معافی مانگی، تو بابا فرید چونکہ بہت محبت کیا کرتے تھے نظام الدین اولیاء کے ساتھ، اور تمام خلفاء میں سب سے زیادہ فیض بھی انہی کو عطا کیا، تو آپ نے نظام الدین اولیاء کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر ایسے نورانی اور ایسے وجدانی کیفیات منتقل کر دیے کہ پھر بابا فرید نے ارشاد فرمایا کہ جا نظام الدین اولیاء، ہندوستان میں جا کر بیٹھ جا، میں نے رب سے تیرے لیے ایسی ولایت مانگ لی ہے کہ ہندوستان میں تجھ سے بڑا محدث بھی کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے سب کو نام سے پکارا جاتا ہے ولیوں کو، واحد ایک ولی ایسا ہے کہ جس کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء اس کی نسبت دی جاتی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے 500 ولی وہ سب کے سب نظام الدین اولیاء کے شاگرد ہیں۔ امیر خسرو جیسے، شیخ امیر خسرو جیسے یہ نظام الدین کے شاگرد بنے، اور شیخ نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے محدث اور اللہ کے ولی، یہ بھی نظام الدین اولیاء کے شاگرد ہیں۔ یہ گولڈا شریف میں بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے پوتے نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام رکھا تھا، وہ ان کی نسبت سے ہندوستان والے شیخ نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کی نسبت سے رکھا۔ تو یہ میں نے جو بابا فرید کی حکایت سنائی، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو آپ کسی کے پاس شاگردی نہ کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یہ کامل و اکمل استاد ہے بھی کہ نہیں، اس کے پیچھے پڑھانے والے بھی کامل اکمل ہے کہ نہیں۔ جب ایمان کامل ہو جائے تو پھر استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ادب احترام کے ساتھ پڑھو، تو پھر یہ نور عطا ہوتا ہے۔ ادب کے بغیر نہ قرآن عطا ہوتا ہے، نہ حدیث عطا ہوتا ہے، الٹا انسان گمراہ ہوتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔